الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کے خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الطور کی 12 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ یوم، وہ دن کتنا شدید دن ہوگا، کس قدر زبردست دن ہوگا کہ یدعون الی نار جہنم دعا، جب کافروں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا اور زبردستی دھکیلا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ دعا یدعو دعن، یعنی کسی کو زبردستی دھکیلنا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر، ان کے ہاتھ پسے گردن باندھ کر، ان کے پاؤں کو ان کی گردن کے ساتھ ملا کے باندھ کر، ان کو معاذ اللہ جس طرح گٹری بنائی جاتی ہے ایسے بنا کے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ کافروں کو سزا ملے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ اور جب ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو جہنم کے جو خازن ہیں، جو داروغے ہیں، جو فرشتے جہنم پر رب کائنات نے مقرر فرما رہے ہیں کافروں کو سزا دینے کے لیے، وہ کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ ہذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ کہ کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہاں ہے دوزخ، کدھر ہے جہنم۔ تم بارگاہ رسالت مآب میں گستاخیاں بکا کرتے تھے، مسلمانوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان پر پھبتیاں کسا کرتے تھے، کدھر گئی تمہاری آگ، کہاں ہے جہنم۔ اور تم تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بڑھ کر نہ کوئی پاکیزہ ہے نہ علم والا ہے، ان پر تم جادو کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے، تمہاری نظر بندی کر دی گئی ہے، یا پھر انتم لا تبصرون، یا پھر تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ جہنم کی آگ ہے۔ کیا صورت حال ہے، دیکھو تو صحیح، یہ آگ ہے کہ نہیں ہے۔ اب بھی کہو یہ جادو ہے، اب بھی بکواس بکو نبی کے بارے میں، وہ تو جادوگر ہیں، وہ تو کاہن ہیں۔ جہنم کو دیکھو، تمہیں نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی جہنم۔ اسلوہا، اب اس میں جلو، جس طرح میں پہلے کہہ چکا کئی مرتبہ کہ صلی کا معنی جلانا بھی ہوتا ہے۔ اسلوہا، اس میں اب جلو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب صبر کرو نہ کرو دونوں برابر ہیں۔ وہ کہیں گے دنیا میں مسلمانوں سے ہم نے سنا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا پریشانی میں مبتلا فرمائے تو صبر کرنا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا پھر میٹھا پھل عطا فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا معلوم یوں ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے پیار فرماتا ہی نہیں ہے، تیرا رب تجھے اپنے حضور قرب ہی نہیں عطا فرمانا چاہتا۔ رب کائنات جل وعلا کی یہ سنت ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف ابتلاؤں میں مبتلا فرماتا ہے، وہ خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں مختلف چیزوں سے اس امتحان سے تم کو گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آزمانے سے پاک اور منزہ، اس کی شان بلند و بالا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن آزمائش کے مراحل سے تمہیں گزارے گا۔ اور جب تم کوہ استقامت بن جاؤ گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر کوہ استقامت بن گئے، ظلم و ستم کے جکھڑ چلیں، ان پر زیادتیاں کی جائیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے، ثم استقاموا، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ رب کی نہیں فرماتا اذا اصابتم مصیبہ،
جب بھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں مسلمان کہا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کر کے نماز ادا کر کے اپنے رب سے مدد مانگا کرو۔ وہ کافر آپس میں کہیں گے یہ جو تکلیف ہمیں آ رہی ہے، کچھ عرصہ تک وہ چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، واہ ویلا کریں گے، تڑپیں گے، پھر باہم کریں گے چلو صبر کر کے دیکھتے ہیں شاید صبر کا اجر ہمیں مل جائے۔ پھر وہ چپ ہو جائیں گے، تکلیف پر صبر کریں گے، لیکن اب کوئی فائدہ صبر کرنے کا نہ ہوگا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اب صبر کرنے کا کیا فائدہ؟ فرشتے ان سے فرمائیں گے اس میں جلو آگ کے اندر، فصبرو، پس اگر تم صبر کرو، او لا تصبرو، یا پھر صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے برابر ہیں۔ دنیا میں ایمان والے تمہاری تکالیف پر، تمہاری ایذاؤں پر جو تم ان کو ستاتے تھے وہ صبر کرتے تھے، ایمان والے ان کے درجے بلند ہوتے تھے۔ اب تم کہتے ہو ہمارا صبر کرنے سے بھی درجہ بلند ہو جائے گا، نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، صبر کرو نہ کرو برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اور اب تم کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا تمہاری کرتوتوں کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات النعیم، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کافروں کی سزا کا ذکر فرمانے کے بعد رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ایمان والوں، کافروں کو یہ سزائیں دی جائیں گی، اور ایمان والوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی جو ہوں گے وہ نعمتوں والی جنتوں کے اندر ہوں گے، ان پہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ کفار کو جو سزا ملے گی آپ نے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اور اس سے پچھلے سبق میں بھی آپ نے ان کے لیے پڑھا۔ جبیر بن مطعم یہ بات میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ غزوہ بدر کے بعد میدان بدر میں عدی بن مطعم کا وہ قتل ہو گئے تھے، تو جبیر بن مطعم یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت یہ کافر ہی تھے۔ کافروں کی جانب سے سفیر بن کر میرے نبی کے دربار میں آئے تاکہ وہ اسیران بدر کے سلسلہ میں گفتگو کر سکیں۔ بارگاہ ساتھ محبت جب یہ حاضر ہوئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم نماز مغرب کی جماعت کروا رہے تھے، نماز مغرب کی جماعت کروا رہے تھے، اور یہی سورہ بارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ ایمان لانے کے بعد یہ جبیر بن مطعم کہا کرتے تھے جب میں نے سورہ بارکہ میں یہ سنا تھا نا کہ کافروں کو سزا کیا ملے گی، ایمان والوں کو اطاعت کا ان کو کتنا پیارا صلہ ملے گا، تو میرا جگر پھٹنے لگا تھا، اور مجھے ایک احساس ہو گیا تھا ہم تو بڑی غلطی پر ہیں۔ بعد میں یہی چیز ان کے ایمان لانے کا سبب بنی تھی۔ اس سورہ بارکہ میں رب کائنات نے جو انداز اختیار فرمایا بڑا ہی نرالا انداز ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ رب کی فرماتے ہیں ان کے برعکس جو کافروں کو سزا ملے گی ان کو گٹھڑیوں کی شکل میں باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر لپیٹ کر زنجیریں ان کے گرد گرد اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، ایمان والے باغات میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ فاکہین مسرور ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمت پر شاد و فراں ہوں گے۔ بما آتاہم ربہم، اس بدلہ میں جو ان کے رب نے ان کو اپنی عطاؤں سے نوازا ہے، اپنی رحمتوں سے ان کو سرفراز فرمایا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کے پروردگار نے وَوَقَاهُمْ ان کو بچا لیا۔ تقوی اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے، وقا ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم بھڑکتے ہوئی آگ کے عذاب سے ان کے رب نے ان کو بچا لیا۔ بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیجا
اپنی نعمتوں سے نوازا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ جہنم کے اوپر سے گزر کے گئے تھے، پلسرات جو ہے نا، وہ راستہ جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے ہے۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو اہل جنت دیکھیں گے، پھر جنت کی نعمتوں کو پائیں گے تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حضور شکر ادا کریں گے، پروردگار عالم تیرا کتنا احسان ہے، ہم جو کوئی دیکھ کے آئے ہیں جہنم میں جن سزاؤں کو، اے اللہ تعالیٰ تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں ان سزاؤں سے بچا لیا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز دیا۔ خوشیاں منا رہے ہوں گے، پھر رب کائنات کی جانب سے ان کو حکم ہوگا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیا لفظی معنی باریک ہوتا ہے، اسی سے لفظ توہین ہے، اہانت ہے، توہین کا معنی باریک کر دینا ہوتا ہے۔ رب کی فرماتا ہے کلو واشربو، ان کو کہا جائے گا ہنیا، کھاؤ پیو جو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترنے والا ہے۔ باریک اور لیکوڈ شے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترتی ہیں، اور مہین باریک کرنے کو کہتے ہیں، عذاب و مہین باریک کر دے، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ تو ہنین سے مراد اچھی طرح نگل کر ہضم ہو جانے والا، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، ہنین بہت ہی مزے لے لے کر آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جانے والا، بما کنتم تعملون، تمہارے رب نے یہ تمہیں بدلہ عطا فرمایا ہے جو تم اپنے رب کو راضی کرنے کے عمل کیا کرتے تھے۔ تمہاری تمنا یہ ہوا کرتی ہمارا رب راضی ہو جائے، جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں۔ جنت اعمال کے بدلہ میں نہیں ملے گی، جنت رب کی رحمت سے ملے گی۔ ہم اعمال اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کا کرنا ہمارا فرض ہے، ذمہ داری ہے، نہ کریں گے تو سزا ملے گی، کریں گے تو رب راضی ہوگا، اگر اللہ راضی ہوگا تو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ ارشاد میں کہا جو تم نے اعمال کیے تھے، یعنی ہمیں راضی کرنے کے لیے، اور ہم تم سے راضی ہو گئے اور اپنی رحمت کے ساتھ تم کو جنت عطا فرما دی۔ اب ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ انسان جب چشم تصور میں یہ منظر لے کے آتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ طور کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، پوری دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ قطار اندر قطار بچھے ہوئے پلنگوں پر، سریر چارپائی کو کہتے ہیں، مصفوفہ صف در صف، وہ قطار اندر قطار بچھے ہوئے ان پلنگوں پر، متکئین تکیہ لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے لیے نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، انسان کی بیوی میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد کرام قدر کا مفہوم بنتا ہے، نیک پارسا بیوی جو اپنے خامد سے وفا کرنے والی ہے، یوں سمجھیے گویا دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ جب خامد اپنے گھر جائے، اس کی بیوی اس کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، پیار کرنے والی ہو، اس کے ساتھ وفا کرنے والی ہو، اس کے دکھ درد میں اس کی ساتھی ہو، اس کی ڈھارس بندھانے والی ہو، اس کی معاون ہو، نیکیوں میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے رب کائنات جل وعلا نے یہاں حوروں کا ذکر فرمایا کہ وہ کبھی ناراض ہوں گی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ بیویوں کا تذکرہ کیا جاتا۔ جنت پہ تو رب کی نعمتوں کی ضرورت ہے، اور یہ نیک بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی شادی فرما دی ہے، ان کا نکاح فرما دیا ہے، بِحُورٍ عِین، ان حوروں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی ہیں۔ حور کا لفظی معنی نہایت ہی گورا، سفید، نہایت ہی خوبصورت بدن ہوتا ہے، یعنی وہ جو حوریں ہیں جنت کی، ہم نے ان کے ساتھ ان کی شادی فرما دی۔ اب چشم تصور میں منظر لے کے آئیے، بیویاں بہت وفاشار، بہت ہی تابع فرمان، اور وہ آرام و سکون کے ساتھ مہمانوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہیں اور تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جس طرح بادشاہ یا نواب بیٹھے ہوتے ہیں، اور حوریں ان کی خادمائیں بن کر ان کی چاکری کر رہی ہیں۔ اس وقت اہل جنت کا لطف کس قدر دوبالا ہو جائے گا۔ اور پھر جب ساری نعمتیں رب کائنات ان کو عطا فرما دے گا، پھر کائنات کی سب سے بڑی نعمت
رب کائنات اپنا دیدار بھی ان کو عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی جس کے سامنے باقی نعمتیں حقیر ہو جائیں گی۔ رب کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اگلی آیت برکہ بہت ہی پرلطف آیت برکہ ہے، بہت پرلطف آیت برکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس کا مصداق بنائے۔ فرماتے ہیں رب کریم والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، واتبعتہم ذریتہم، فرماتا ہے ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا، یعنی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنہوں نے پیروی کی، ایمان لے کے آئے اور پیروی کی، ہم کیا کریں گے؟ ذریتہم، ان کی اولاد نے پیروی کی بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، واتبعتہم، اور اتباع کی ان کی اولاد نے، ذریتہم، ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی۔ ماں باپ نیکوکار تھے، اولاد بھی نیکوکار بن گئی، اولاد نے اپنے ماں باپ کی اتباع کی، فرما برداری کی، نیکیوں میں وہ اپنے ماں باپ کی طرح ہو گئے بے ایمان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسبت رہین، ہر بندہ اپنے اعمال کے ساتھ رہن رکھ دیا گیا ہے، اسیر کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر کا جو مفہوم میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، اور جس طرح قبل عظیم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ رب کائنات جل مجد الکریم اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں، اپنے عنایات بے پایہ سے ایمان والوں کو کس انداز سے نوازے گا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا اس کا تذکرہ کچھ حسین انداز میں یوں فرماتے ہیں، کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی کا مفہوم جو علماء نے اشارہ فرمایا وہ یہ کہ جب ایمان والا جنت میں جائے گا، اس نے نیک اعمال کیے تھے، جنت میں جائے گا تو رب کائنات سے عرض کرے گا مولا تعالیٰ میں جنت میں آ گیا، مجھے جنت کی نعمتیں مل گئیں، مگر مولا تعالیٰ میرے بچے، میری بیوی کدھر ہیں؟ میرے بہن بھائی کدھر ہیں؟ میری امی، میرا ابو کدھر ہیں؟ مولا تعالیٰ وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا خاندان میرے ساتھ ہو، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے عزو کربا، میری ماں، میرا باپ۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی تمہارا رب تم کو عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگتے چلے جاؤ گے رب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ عرض کریں گے مولا تعالیٰ وہ کدھر ہیں؟ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا انہوں نے تمہارے جیسے اعلیٰ اعمال نہیں کیے اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم نے بہت اعلیٰ اعمال کیے اب تمہارے ساتھ وہ نہیں ہیں۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ اگر انہوں نے اعلیٰ اعمال نہیں کیے اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو کی ہے، میں نے تو تجھے راضی کیا نا، اگر وہ نہیں کر سکے اس میں میرا قصور کیا؟ اب میرے دل میں تو نے ان کے لیے محبت پیدا فرما دی، یہ میرے کا احسان ہوگا، محبت تو اللہ پیدا فرماتا ہے نا۔ اب میرے لیے تو میرے دل میں تو نے ان کے لیے محبت پیدا فرما دی ہے، مولا تعالیٰ وہ بھی مجھے عطا فرما دے۔ تو اب رب کائنات یہ نہیں فرمائے گا کہ اچھا ان کا درجہ تو کم ہے یا معاذ اللہ تعالیٰ ان کو میں جہنم کے اندر ہے، پھر کیسے اکٹھا کروں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بلند مرتبے کو کم نہیں کرے گا۔ فرماتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ہم کسی کے درجے کو کم نہیں کریں گے بلکہ فرشتوں کو حکم دے گا ان کے ماں باپ کو اس کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دو، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزو کربا، رشتہ دار جن کو وہ چاہے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ اس کے درجے میں چلی جائے گی۔ گویا نیکوں کے صدقہ سے برے لوگوں کی بھی بخشش کر دی جائے گی، اعلیٰ لوگوں کے صدقہ سے ادنا لوگوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا جائے گا۔
اسی طرح کچھ بندے عرض کریں گے پروردگار عالم ہمارے کچھ یار تھے یحجون معہم، میں نے اور انہوں نے کٹھا حج کیا تھا، یصومون معہم، ہم اور وہ کٹھے روزہ رکھا کرتے تھے، کٹھے افطاری کیا کرتے تھے، یصلون معہم، ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، مولا تعالیٰ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو رب کائن فرمائے گا وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں۔ تو عرض کریں کہ پروردگار عالم ہمارا جی چاہتا ہمارا اپنے یاروں سے ملیں، دوستوں کی محفل میں ہم بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں ہم اکٹھے آیا کرتے تھے، روزے اکٹھے رکھا کرتے تھے یا اکٹھے کھولا کرتے تھے، حج عمرے ہم نے اکٹھے کیے، ہماری تو بڑی یاری تھی، دوستی تھی۔ رب کائنات شاہ میں کہا جاؤ وہ جہنم میں ہیں اور تم جاؤ پہچان کر ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنی رحمت فرمائے گا میرا پروردگار میرے کریم آقا کی امت پر۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا عمل بھی کم نہ کیا جائے گا، وما التناہم من عملہم، ان کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، من شیء ذرا برابر بھی، کل امرئ بما کسبت رہین، اگرچہ ہر شخص اپنے اعمال کا اسیر ہوگا، یعنی اس کو اس کے جرم کی سی سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں معاف کر دینا یہ رب کائنات کی شان کریمی ہے، جرم کو معاف کر دینا یہ تو احسان ہے نا، جرم کی سزا جرم سے بڑھ کر دینا یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم نہیں فرماتا معاف فرماتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔